بسم الله الرحمن الرحيم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سورة الأعراف رکوع نمبر 17 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کے تعارف میں یہ بات بتائی تھی کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی توحید اور آخرت پر یعنی قیامت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تیسری اہم ترین چیز جس پر ایمان لانا دنیا کے تمام امتوں اور انسانوں کے لیے ضروری رہا ہے وہ رسالت اور نبوت کا اقرار ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ حضرت نوح ان کی قوم کا ذکر فرمایا، اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا، قوم لوط اور قوم مدین کا ذکر فرمایا، اور پھر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے حال بیان فرمائے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جا کر ان کو کلمہ توحید کہا، اللہ کے دیے ہوئے معجزات دکھائے، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے کی بجائے ان سے دشمن بن کر ان کو جادوگر قرار دیا، اور بڑی تعداد میں جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے بلایا، لیکن جادوگر مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی۔ جادوگروں نے صرف شکست تسلیم نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اسلام کے اقرار کا اعلان کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس سے فرعون اور اس کے سردار غضبناک ہوئے، ان کو قتل کی دھمکیاں دینے لگے، اور پھر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا کہ قتل و غارت عام ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مختلف عذابوں کے ذریعے، تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے قوم فرعون کو آزمایا، کبھی ان پر طوفان بھیجے، کبھی ان پر جوؤں کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں اور خون کا عذاب آیا۔ یہ عذابوں کی شکل ایسے تھی کہ ہر چیز میں جوئیں ہو جاتی تھی، بستر میں، کھانے کی چیزوں میں۔ خون کا عذاب آیا تو ہر چیز میں خون نظر آتا تھا، مینڈکوں کا عذاب آیا تو ہر چیز میں مینڈک ہوتے تھے۔ یعنی یہ مختلف مواقع پر آنے والے عذاب اللہ تعالیٰ ان کو ان عذابوں کے ذریعے جھنجھوڑتے رہے کہ اب بھی موقع ہے توبہ کر لو۔ اور قوم فرعون جب بھی کسی نئے عذاب میں مبتلا ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا دیں تو ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، یا کم از کم ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ لیکن بار بار موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں اور اللہ کی کرم نوازی کے فرعون کا شر بڑھتا چلا گیا، اس کے سرداروں اور اس کی فوج کا ظلم و تشدد بڑھتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ تیاری کریں، اور یہ سامنے جو آپ کے سمندر یا دریا ہے اس کو آپ کراس کریں گے تو دوسرے شہر میں دوسرے علاقے کو اپنے دشمن کو غرق کر دے گا۔ نتیجہ یہ تھا، اور آگے دریا کی موجیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سے دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ دکھایا کہ سمندر وہ اس کا پانی خشک ہو گیا، اس کا پانی جامد ہو گیا، اور سمندر یا دریا میں راستے بن گئے، اور
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے گزر کر دوسری طرف چلے گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر جب ان راستوں سے گزر رہا تھا تو اللہ کے حکم سے جو وہ پانی کے بلاک بنے تھے وہ دوبارہ آپس میں مل گئے، اور اس سمندر کی موجوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے سامنے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ پر یہ کرم نوازی فرمائی تھی، اب میری تابع داری کرو۔ اور اس تابع داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور فرمایا کہ یہاں آپ پہلے فرمایا کہ 30 راتیں اور پھر 10 راتیں مزید، یعنی کہ فرمایا کہ آپ یہاں 40 راتیں اعتکاف کیجئے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو تورات کی تختیاں عطا فرمائی جس پر اللہ کے احکامات اور ہدایات لکھی ہوئی تھیں، جائیے اس کے مطابق اپنی قوم کی رہنمائی فرمائیے اور پوری قوم یعنی بنی اسرائیل کو کہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ کا کیا جواب آیا؟ اور اسی طرح قوم موسیٰ نے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بت پرستی شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ ان سارے حالات و واقعات کو قرآن کریم نے آگے ذکر کیا ہے۔ ہم آیت نمبر 142 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس پس منظر کو جو ہم نے کل پڑھا تھا بیان کرتے ہوئے ایک ربط قائم ہو گیا۔ اب آپ اگلی آیات کو دیکھیے۔ رکوع نمبر 17 ہے سورۃ الاعراف کا، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں فرما رہے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں اور مزید 10 راتیں پورا کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ کوہ طور پر ان سے اعتکاف کروایا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ تنہائی میں آ کر اللہ کی عبادت کریں تو اللہ ان پر اپنے انعامات فرمائے۔ پھر تمہارے رب کی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون سے کہا کہ آپ میری قوم میں میرا جانشین بنیے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیے، اور آپ ان فسادی لوگوں کے راستوں پر نہ چلیے گا، یعنی ان کو اپنا جانشین اور نائب بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر وہاں کوہ طور پر تشریف لائے تو ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ کا لقب بھی کلیم اللہ ہے کہ دنیا میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ قال رب ارنی انظر الیک، باتیں کرتے کرتے عشق خدا میں موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب گئے کہ فرمائش کر بیٹھے کہ اے میرے پروردگار، مجھے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں، آپ اپنی زیارت کروا دیجیے۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ولکن انظر الی الجبل، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ اور پھر اس کہنے کے بعد اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل، کہ اللہ نے اس پہاڑ پر جو طور پہاڑ تھا اس پر اپنی تجلی ڈالی، اللہ کے نور کی ایک تجلی۔ تجلی سے مراد آپ یوں سمجھ لیں ایک کرن، تو ایک کرن جب اس تجلی کی ایک کرن اس پر، اس نور کی ایک تجلی یعنی ایک کرن اس پہاڑ پر پڑی تو جعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا، اس نور کی تجلی پڑتے ساتھ ہی اس پہاڑ کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی اس کی ہیبت ایسی تھی، اس میں جلال ایسا تھا، ایسا روب تھا، پہاڑ پورا کا پورا جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ جو وہاں سے سرما آتا ہے تو وہ سرما اسی پہاڑ کا ہے کہ جس کے پتھر جل کر اللہ کی تجلی اور اس کے نور سے جل کر راکھ ہو گئے تھے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، اور جب کچھ عرصے کے بعد وہ ہوش میں آئے، قال سبحانک، تو بے اختیار کہنے لگے اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، میں تو تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی کہ آئندہ میں آپ کو دیکھنے کی درخواست نہیں کروں گا، واقعی میری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں، میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، دنیا میں اللہ نے کسی کی آنکھ میں ایسی طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کی زیارت کر سکے، لیکن جب انسانوں کو اللہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ایمان والوں کو حاصل ہوگی وہ اللہ کی زیارت اور دیدار ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جنتی لوگوں میں ایسے اوصاف اور ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اور اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، سادہ سے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں، آج کل موبائل سسٹم ہوتے ہیں، موبائل ہیں،
تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ موبائل جو ہے اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ فلاں سسٹم اس میں چل سکے، فلاں ایپ اس میں چل سکے، تو اس موبائل میں جو سادہ قسم کے موبائل ہوتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ اپڈیٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے اندر ایسی صلاحیت یا ایسا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے کہ جو یہاں پر اللہ کی زیارت کر سکے، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمارے اندر ایسے سسٹم اپڈیٹ کر دے گا، ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا کہ جو اللہ کو دیکھنے کی طاقت رکھیں گی اور وہاں اللہ کی زیارت ہمیں حاصل ہوگی۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بعد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر آپ کو امتیاز دیا ہے۔ آپ صرف میرے نبی نہیں، رسول بھی ہیں، یعنی آپ صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب کتاب نبی کو رسول کہتے ہیں، اور ساتھ آپ کو یہ امتیاز ہم نے دیا کہ آپ کو ہم نے اپنے کلام سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ فخذ ما آتیتک، لہذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس کو لے لیں اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور اے موسیٰ ہم نے، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی، اور فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ، ان میں وہ ہر چیز ہے جو دنیا میں تمہاری رہنمائی کرے گی، یعنی ہدایات ہیں، نصیحتیں ہیں، زندگی گزارنے کے قوانین ہیں، یہ تورات کی وہ تختیاں تھیں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور آپ کو حکم دیا گیا وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی بہتر باتوں پر عمل کریں، اور ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ بھی دکھا دوں گا، کہ یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ پتہ چل جائے گا جو اس تورات کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ناکام، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان قریب تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا، مطلب یہ کہ تم میرے فرما بردار بن کر کتاب کی ہدایت پر چلتے رہو، میرے جو نافرمان دنیا میں موجود ہیں میں ان کی سلطنت اور ان کا اقتدار تمہیں عطا کر دوں گا۔ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، پھر میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنی راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ بنائیں گے۔ یعنی گمراہ لوگوں کا طرز عمل یہ ہے، ان کے سامنے ہدایت کی بات آتی ہے، سمجھنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے، اور گناہ اور نافرمانی کی بات آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ سب کچھ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور وہ غافل بن کر زندگی گزاریں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ دنیا میں ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور آخرت میں انہوں نے ہمارے پاس پیش ہونا ہے اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، ان کے دنیا کے بظاہر کوئی اچھے نظر والے اعمال، اچھے نظر آنے والے اعمال، وہ سارے کے سارے اس نافرمانی کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں کافر کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ هل يجزون الا ما كانوا، انہیں وہی سزا دی جائے گی دنیا میں جو کچھ کرتے تھے اس کا بدلہ ملے گا۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعد من حلیہم، اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ روایات میں آتا ہے جیسے کہ قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں تفصیل آئے گی کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے لشکر سے نجات پا کر نکلے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری میں جب سفر شروع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں کوہ طور پر چلے گئے تو بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس کچھ زیورات تھے، ان زیورات کو انہوں نے جمع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اور وہ بڑا کرتب باز شخص تھا، اور اس کو ایک قدرت حاصل ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی فنکاری سے کام لیتے ہوئے ان سارے زیورات کو جمع کر کے ان کو آگ میں پگھلایا اور اس کا ایک بچڑے کا بچہ بنایا، ایک گائے کا بچہ بنایا، اور اس کو بنا کر اس پر ذرا اپنا منتر کیا یا ایک تدبیر کی، جس تدبیر کا ذکر انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ میں کریں گے، وہاں تفصیل آئے گی۔ تو اس بچڑے کے منہ میں اس نے وہ ڈالا تو وہ آوازیں نکالنے لگا، تو قوم نے اس بچڑے کو اپنا معبود نعوذ باللہ قرار دے کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، اس کا ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا، وہ معبود جو بنا کر بت کھڑا کیا ہے، وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے، لیکن وہ بے جان بت انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا کہ وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب نادم ہوئے، شرمندے ہوئے اور معلوم ہوا کہ بے شک وہ گمراہ ہو گئے تھے، قد ضلوا، اپنی گمراہی کا احساس ہوا تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا،
کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ کی تو پھر یقیناً ہم نقصان والے لوگوں میں ہوں گے. یعنی پہلے انہوں نے سرکشی کی، شرک کیا، پھر جب پیغمبر کے سمجھانے پر ندامت اور شرمندگی پیدا ہوئی تو توبہ کرنے لگے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، لیکن یہ توبہ کا عمل بعد میں ہوا. واقعہ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غصے اور رنج میں بھرے ہوئے واپس آئے. جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے میرے پیچھے اقتدا کرنے کی بجائے بت کی عبادت کر کے شرک کرنا شروع کر دیا. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو فرمانے لگے تم نے میرے بعد بڑی نامعقول حرکت کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ تم اقتدا کرتے اللہ کے حکم کی اور تم انتظار کرتے ان احکامات الہیہ کا، لیکن تم نے ان احکامات الہیہ کا انتظار کر کر عمل کرنے کی بجائے اپنے پاس سے ایک کام شروع کر دیا. اور اس غصے میں انہوں نے تختیاں پھینکی اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے آئے گا. وہاں ہے کہ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور اس سے ناراض ہونے لگے ہارون علیہ السلام پر. جذبات اور غصے میں یہ ناراضگی کی وجہ اللہ کے دین کی نسبت سے تھا کہ تمہیں میں ان کا نگران اور تمہیں ان کا میں ذمہ دار بنا کر گیا تھا. تمہاری موجودگی میں یہ شرک کرنے لگے، تمہاری موجودگی میں یہ غلط کہنے لگے، غلط کام کرنے لگے. تو ہارون علیہ السلام نے بے بسی اور عاجزی سے عرض کیا قال ابن ام ان القوم استضعفونی. ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، اے میرے ماں کی نسبت سے میرے بھائی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، یعنی میری بات نہیں مانی اور میری بات کی پرواہ نہیں کی. اور قریب تھا کہ جب میں ان کو سمجھا رہا تھا تو یہ مجھ پر ہی الٹا وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے اور یہاں تک کہ مجھے مارنے کا ارادہ کرنے لگے. فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو. اس قوم کی اصلاح کرو، ان کا بندوبست کرو، مجھ پر ناراض نہ ہو. میں تو بے بس تھا، میں اپنا کام کر چکا ہوں، مجھے گناہ گار لوگوں میں شامل نہ فرمائیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر احساس ہوا کہ اس میں ہارون علیہ السلام کی غلطی نہیں بلکہ قوم خود جاہل ہے. تو دعا کرنے لگے اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم، جب بے شک جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی. یعنی ان کی اس شرکیہ طرز عمل کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت مسلط کی. اور ہم بہتان باندھنے والوں کو یہی سزا دیتے کہ انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا، نعوذ باللہ، کہ اس بچڑے کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا. والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو بے شک تمہارا رب وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ولما سکت عن موسیٰ، اب جب توبہ ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے وہ جذبات بھی جو تھے وہ نہ رہے. اب ان کو قوم کی اصلاح کی فکر ہوئی تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھایا جو ان میں لکھا ہوا تھا. اس میں ان کے واسطے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، یعنی متقین کے لیے جو اس میں ہدایات تھیں وہ تختیاں ان کے سامنے پیش کی. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدہ گاہ پر لانے کے لیے چن لیے. قوم نے جب تختیاں لی اور قوم نے ان تختیوں کی ہدایات سنی تو ان میں آنے والے احکامات اور تعلیمات پر ان کو عمل کرنے میں دشواری ہوئی. تو قوم نے ایک اور بدبختی کی اور وہ یہ بات کہنے لگے اے موسیٰ یہ جو کچھ تم لائے ہو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہمارے رب نے دیا ہے، یہ تم اپنے پاس سے کہیں سے لے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا، میرے حوالے یہ تختیاں کی، تم تو جاہل لوگ ہو، تمہیں کیا پتا. قوم نے کہا کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے ان معاملات کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنی قوم کے نمائندگان کو منتخب کیجئے اور ان کو کوہ طور پر لائیے، ہم اپنی آنکھوں سے آپ کو کلام کرتے ہوئے ہم سے دیکھ لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 سردار جو ان کے نمائندے تھے ان کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے. تو پھر جب یہ وہاں پہنچے، سورہ بقرہ میں ہم نے یہ تفصیلی واقعہ پڑھا تھا، وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہوتے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، لیکن جا کر یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم جب تک رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. یہ انتہا درجے کی بے ادبی، گستاخی اور سرکشی تھی. اس پر اللہ کا غضب ان پر آیا. فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو کہا لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا. یعنی یہ بت پرستی کر چکے اور گناہ کر چکے، اگر ہلاک کرنا تھا تو یہ اس وقت بھی ہو جاتے، جب آپ نے پہلے معاف کیا تو اب بھی معاف فرما دیں. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہماری قوم کے بے وقوفوں نے کیا. کہ پروردگار یہ تیرے نادان بندے، بے وقوف بندے ہیں، تو ان پر رحم کر، ان کو معاف کر دے، ان کی اس گستاخی سے درگزر فرما. وتہدی من تشاء،
انہی الا فتنتک، یہ سب آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں. تضل بها من تشاء، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دیکھتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا، پیغمبر کی رحم دلی، شفقت اور مہربانی یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے حق میں یہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، ہمیں تو بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور سب سے بہتر بخشش والا تو ہی ہے. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی کے فیصلے فرما، ہم نے تیری طرف رجوع کیا. قال عذابی اصیب به من اشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ میں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، لیکن میری رحمت سب چیزوں سے وسیع ہے. عذاب اللہ کا اختیار ہے، غصہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ جس قوم پر غصے کا ارادہ کر لے، اس اللہ کے غصے اور غضب سے کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے سے بہت زیادہ وسیع ہے، لہذا معافی ہو گئی. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس وہ رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان سے نکلنے والے لوگ کافر یا مسلمان ہو کر اعمال نہ کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے. الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان کو عہد کرنا ہوگا آپ کی اقتدا کا بھی اور آپ کے بعد آنے والے نبیوں، اور بالخصوص آخری پیغمبر جو نبی امی ہے. امی ہونے کا مطلب یہ ہے ایسا نبی جو اپنی زندگی میں لکھتا پڑھتا نہیں تھا. اہل عرب میں رواج یہ تھا کہ وہ لکھنے پڑھنے کی کوئی صورت اختیار نہیں کرتے تھے. ان کے ہاں کوئی لکھنے پڑھنے کا نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی تعلیم و تعلم کا کوئی سلسلہ تھا. وہ چیزوں کو یاد رکھتے تھے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں نہ کسی مکتب میں تعلیم حاصل کی، نہ کوئی سکول، نہ کوئی مدرسہ، نہ کالج، نہ دنیا میں آپ کا استاد. اس وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے نہ کوئی چیز لکھتے تھے اور نہ ہی آپ بظاہر دیکھ کر کوئی پڑھتے تھے. جو کچھ علوم تھے اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوتے تھے، آپ کا دل پر آتے. تو یہ فرمایا کہ اس قوم کو عہد کرنا ہوگا کہ نبی امی جسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے، یعنی اس نبی امی کا تذکرہ جس کا تورات اور انجیل میں تذکرہ موجود ہے، وہ نبی ان کو نیکی کا حکم کرتا ہے، برے کام سے روکتا ہے، ان کے لیے سب چیزیں، ان کے لیے حلال چیزوں کو بیان کرتا ہے، اور جو ناپاک چیزیں ہیں اللہ نے جو حرام کی ہیں وہ ان کو بتاتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور ان کے قیدیں اتارتا ہے. یعنی کہ بنی اسرائیل پر جو ان کے اعمال کی وجہ سے مختلف چیزیں حرام ہو گئی تھیں، سخت قوانین تھے، آنے والا نبی وہ ان سے ساری چیزوں کو دور کر دے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس نبی، آخری نبی پر، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی حمایت کی اور اس نبی کی مدد کی، تو اس کے نور کے تابع ہوئے، یعنی جو قرآن کریم اور سنت رسول جو آئی اس کی تابع داری کی یا ان کے ساتھ انہوں نے رفاقت اختیار کی. اولئک هم المفلحون، تو پھر وہی لوگ مسلمان، وہی لوگ فلاح یافتہ ہوں گے. گویا کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے پچھلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اور دیگر نبیوں پر آنے والی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا. اور جب اس بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا تو بنی اسرائیل کے وہ واقعات جو بیان ہو رہے تھے ان کے درمیان میں ایک آیت نمبر 158 آ گئی جو رسول اللہ کو براہ راست خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے اور اب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اب آپ کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار صرف ایک قبیلہ، ایک علاقہ یا ایک جماعت نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو پوری انسانیت اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. لہذا آپ کی عالمگیر نبوت کی دعوت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. تو قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ پوری انسانیت کے عالمگیر نبی ہیں، عالمگیر دعوت لے کر آئے ہیں، تو آپ یہ فرما دیجئے اے دنیا کے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. جس اللہ کی حکومت آسمان اور زمین میں ہے، جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حی اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مردہ کرتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اے دنیا کے انسانوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس نبی پر جو نبی امی ہیں ان پر ایمان لاؤ جو اللہ پر اس کے سب کلاموں پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی عالمگیر دعوت و نبوت اور رسالت کا ذکر کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 159 سے کلام کا رخ حضرت موسیٰ کی قوم کے ان واقعات کی طرف ہوا. وَمِن قَوْمِ موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کے راستے پر ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے اسلام بھی قبول کیا. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا،
اور ان کو وہ وقت بھی یاد دلواؤ کہ جب ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، 12 دادوں کی اولاد جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو اصل میں اسرائیل کہلاتے ہیں، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں اتنی نسل بڑی کہ ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلے میں تبدیل ہو گئی. تو فرمایا کہ بنی اسرائیل جو 12 باپوں کی یا دادوں کی اولاد ہیں، ان کی ہر دادے کی اولاد ایک بڑی نسل اور جماعت میں تبدیل ہوگی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے حکم بھیجا کہ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. صحرائے سینا میں جب ان کو قید کیا گیا، 40 سال تک صحرا میں رہے تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پتھر پر اپنی لاٹھی ماری ہے. انہوں نے اپنا عصا جب اس پتھر پر مارا تو اس پتھر کے اندر سے 12 مختلف چشمے نکلے جو 12 قبیلوں اور 12 جماعتوں کے لیے کافی ہو گئے. اس وقت کو یاد کرواتے ہوئے فرمایا کہ وہ 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر قبیلے نے اپنے پانی کا گھاٹ پہچان لیا تھا، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ بھی کیا، ہم نے ان پر من و سلوہ بھی اتارا، اور ہم نے جو صاف ستھری چیزیں انہیں دی انہیں کہا کہ کھاؤ، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. یعنی ان تمام کی تمام نعمتوں کے باوجود یہ ناشکری کرتے رہے تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور وہاں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، اور زبان سے یہ کہتے ہوئے جاؤ حِطَّةٌ، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یعنی اس ایک سرزمین فلسطین کی طرف جانے کا حکم دیا. یہ سارے واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب اس شہر میں داخل ہونا تو زبان سے کہنا حِطَّةٌ، یا اللہ ہماری توبہ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہوتے ہوئے جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر کے تمہارے گناہوں کی بخشش کر دیں گے، اور جو تم میں سے نیک لوگ ہیں ان کے اجر کو بڑھا دیں گے. لیکن انہوں نے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے زبان پر استغفار کے کلمات اور جاتے ہوئے سجدہ کرنے کی بجائے بالکل الٹا کام کیا. الٹا کام کیا کیا کہ زبان سے کلمات استغفار کی بجائے ایک دوسرا غلط لفظ بولنا شروع کیا، اور سجدے کی بجائے اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں اس شہر میں داخل ہوئے. فرمایا ان میں سے ظالموں نے دوسرا لفظ اس کے سوا بدل دیا، جو ان سے کہا گیا تھا جو لفظ بولنے کا انہوں نے وہ نہیں بولا، تو پھر اس پر اللہ کی سزا آئی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھ لو تو دریا کے کنارے بھی تھی. جب ہفتے کا معاملہ حد سے بڑھنے لگے، جب ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر آنے لگیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی، ہم نے انہیں اس طرح آزمایا. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے. ہفتے کے دن والی قوم اصحاب السبت 2-3 مرتبہ ان کا پہلا بھی ذکر ہوا. وہ قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، ان کو آزمائش میں ڈالا تھا. انہوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے ان کو ایک ذلت والے عذاب میں مبتلا کیا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. فرمایا ہم نے ان کو امتحان میں ڈال دیا تھا. جس دن شکار منع تھا اس دن مچھلیاں پانی کی سطح پر تیر رہی ہوتی، اور جس دن شکار کی اجازت تھی اس دن ڈھونڈنا پڑتا، جال لگانا پڑتا، کانٹا لگانا پڑتا. تو فرمایا کہ یہ مچھلیوں کی کثرت یہ ان کے لیے اصل میں امتحان تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے اس آزمائش کو، اور اس آزمائش میں اس قوم کی 3 جماعتیں بن گئی. ایک وہ تھے جو شکار کرتے تھے، ایک وہ تھے جو شکار سے منع کرتے تھے کہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، خود بھی شکار نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے. ایک جماعت وہ تھی جو درمیان میں تھی، نہ شکار کرتی تھی اور نہ ہی گناہ کے کام سے منع کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جماعتوں کا ذکر فرمایا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا ان لوگوں کو کہ کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں. یعنی کہ جو نصیحت کرنے والی جماعت تھی، جو خود بھی بے عملی نہیں کر رہے تھے اور لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے، ان کو دوسرے لوگ کہنے لگے کہ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر وقت واعظ و نصیحت کا، تم کیوں ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو اس مصلحین کی جماعت نے یہ کہا، متقین کی جماعت نے یہ کہا ہم ان کو نصیحت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی خدا کے عذاب سے بچائیں اور ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے. یعنی کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے
امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو تو اپنے عذاب سے بچا لیا اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے باعث برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فلما اتوا عما نهوا عنه، پھر جب وہ اس کام میں حد سے آگے بڑھ گئے جس سے ان کو اللہ نے روکا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، اب تم ذلیل ہو کر ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، جیسے کہ پہلے بھی گزرا ان کی شکلوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اس بات کی خبر دی تھی کہ یہود پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص آتا رہے گا جو انہیں برے طرح کے عذاب دیتا رہے گا۔ اور ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلدی عذاب دینے والا اور تحقیق وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں جب کسی انسان کسی مسلمان کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس برائی کو روکنے کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جی برائی ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا۔ جو لوگ برائی کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرتے وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو برائی سے بچاتے بھی ہیں اور برائی کو روکنے کے لیے اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہر دور میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب اور سزائیں آتی رہی ہیں، اور قیامت تک ان پر کوئی نہ کوئی عذاب کسی نہ کسی شکل میں مسلط ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ ہاں اگر ان میں کوئی توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں ملک میں مختلف جماعتوں میں مختلف طریقے سے متفرق کر دیا، یعنی کہ یہودی جو تھے وہ فرقوں میں بٹ گئے، ان میں سے بعض نیک اور بعض اور طرح کے۔ ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین پیدا ہو گئے جو کتاب کے وارث بنے، اس ادنا زندگی کا مال و متاع لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی ان کی نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا، دین کو بیچتے رہے، اور جب ان کو تنبیہ کی جاتی تو کہتے کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ سے معافی مل جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ایسا ہی مال ان کے سامنے پھر آ جائے تو اسے پھر لے لیتے، پھر دین فروشی کرتے۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سوائے سچ کے اور کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا پڑھا، اور آخرت کا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ بار بار کی نصیحتیں کرنے کے باوجود یہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، کتاب سے مراد احکامات الہی، تو بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھایا، کوہ طور کو اللہ نے اٹھا کر ان پر معلق کر دیا تھا، وہ ایسے زور زور سے ہلنے لگا تھا۔ اللہ نے فرمایا تم میرا عہد پورا کرتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو کہ نہیں، تو میں کچل کر رکھ دوں۔ اس کا واقعہ بھی ہم سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے پہاڑ کو دیکھا کہ ان پر گرنے والا تھا، پھر انہوں نے توبہ کی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھایا تو وہ گویا بادل کی طرح ان کے اوپر آ گیا تھا، اور وہ ڈرے کہ وہ پہاڑ ان پر گر جائے گا۔ ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں آیا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ کہ تم اس پر عمل کرو، لیکن یہودی پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔ رکوع نمبر 32 شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بدعہدی کی تاریخ ان کی پرانی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو بنی آدم کے تمام انسانوں کو ان کی پیدائش سے پہلے ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر اپنے سامنے مخلوق خدا کو جمع کیا تھا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے جانوں پر اقرار دیا، الستو بربکم، وعدہ یہ لیا تھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، قالوا بلا شہیدنا، دنیا کے تمام انسانوں نے اس وعدے کا اقرار کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ واقعہ دنیا میں تمام انسانوں کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نسل میں جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، اللہ نے ان سب کو ایک مرتبہ ایک ہی جگہ پر جمع کیا، گویا کہ جیسے چیونٹیوں کی تعداد ہوتی ہے اس طرح اللہ نے ان کو جمع کیا، ان سے یہ وعدہ لیا، سب نے یہ وعدہ کیا، لیکن دنیا میں آ کے ہم یہ وعدہ بھول گئے۔ ہم سب کو یہ وعدہ بھولا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں ایسے بزرگ، ایسے اولیاء اللہ، ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ ایسے یاد ہے جیسے ابھی ہم نے یہ وعدہ کیا۔ تو یہ انسان دنیا کی زندگی میں پڑھ کر جب غافل ہو گیا تو اس نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو ان تقولوا یوم القیامہ،
تم نے اس کا اقرار کیا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ کیا کبھی قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی. اس وقت تم اللہ کے سامنے اقرار کر چکے تھے، اور پھر اب قیامت کے دن تم آ کر کہو کہ ہمیں تو وہ اقرار بھول گیا تھا. دیکھنا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا، تم خود ہم سے وعدہ کر چکے ہماری اطاعت کا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، اس وجہ سے ہم شرک کے راستے پر چلے. یعنی یہ عذر تمہارے قبول نہیں کیے جائیں گے. افتہلکنا، کیا تو ہمیں اس کلام پر ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا. وکذالک نفصل الآیات، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، پھر وہ ان آیتوں سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا. بنی اسرائیل کی روایات میں ایک قصہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بت پرستی کرتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے ان سے جہاد کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان سے جہاد کریں. وہ قوم جو بت پرست تھی، اس قوم کی آبادی میں ایک علاقے میں جو فلسطین کے سرزمین پر اس زمانے میں ایک آباد تھی قوم، اس کے قریب ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. تو وہ نافرمان اور کافر قوم کے سردار نے موسیٰ علیہ السلام کے لاہو لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرایا. اس نے اس شخص کو جا کر کہا کہ ہمارے حق میں دعا کر دے کہ ہمیں فتح ملے. تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارے حق میں دعا نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے جس کی دعا کی قبولیت مشہور تھی، بادشاہ وقت سے یا اس قوم کے سردار سے رشوت لے لی. اس نے اس کو کچھ نذرانہ پیش کیا، کوئی رشوت دی کہ تو ان کے خلاف اور ہمارے حق میں دعا کر. جب اس نے رشوت لی اور اس رشوت کے بعد اس کافر قوم کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو واقعہ یہ ہوا کہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ ان کو موسیٰ کی قوم پر فتح دے دے، لیکن اس کی زبان سے کلمات اس کے الٹ نکلے اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی دعا نکلی. تو اس بادشاہ نے کہا کہ بدبخت، تو ہم سے رشوت بھی لیتا ہے اور تو ہمارے خلاف بد دعائیں کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس تدبیر پر عمل کر لو، تمہیں فتح مل جائے گی. تو انہوں نے کہا کیا تدبیر ہے؟ تو اس نے کہا کہ تدبیر یہ ہے، اگر ان لوگوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کو ان کی فوجوں میں بھیجو، وہ بدکاری کریں گی، وہ فوج کے لوگ جب بدکاری میں مبتلا ہوں گے تو اللہ کی مدد ان سے روٹ جائے گی. بادشاہ نے اس کی تدبیر پر ایسے ہی کیا، اور اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بدکاری پھیلی اور وہ گناہ میں مبتلا ہوئے، اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا. قرآن کریم نے اس شخص کا بتایا کہ اس شخص کی حالت کیا تھی جس نے دین فروشی کی، بدکاری کا راستہ دکھایا. فرمایا اس کی مثال کتے کی ہے. کتے کو کوئی چیز پھینکی جاتی ہے نا، کوئی ہڈی یا کوئی چیز اس کے سامنے پھینکی جاتی ہے تو وہ حرص اور طمع میں آگے بڑھتا ہے اور اپنی زبان کو باہر نکال کر اس کو چاٹنے لگتا ہے. فرمایا یہ شخص تھا جس کے پاس دین کا علم اور سمجھ بھی موجود تھی، لیکن دین فروشی کی وجہ سے یہ کتے کی طرح حریص ہو گیا تھا اور اس نے وہ رشوت لے کر بدکاری کا راستہ بتایا. اور فرمایا کہ یہ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو دین فروشی کرتے ہیں. تو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس شخص کا رتبہ بلند کر دیتے، اس کے پاس جو علم موجود ہے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اس نے دنیا کی حرص کو اپنے لیے پسند کیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کا حال ایسے ہے جیسے کتا. ان تحمل علیہ یلحظ، اگر اس کتے پر تو سختی بھی کرے تو بھی ہانپتے ہوئے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپے. یعنی آپ اس کو کوئی چیز کتے کو مارنے کے لیے بھی پھینکتے ہیں نا، اگر کوئی شخص کتے کو کوئی پتھر بھی مارتا ہے نا تو کتے کو جو چیز لگتی ہے تو اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ اس اپنے اوپر لگنے والی چیز کو بھی کی طرف بھی بڑھتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانے والی چیز ہو. یہ ایسا حریص جانور ہے. تو فرمایا کہ یہ کتے کی خصلت والا بندہ تھا. ذالک مثل القوم، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. اور اے نبی ان کو یہ حالات بیان کر دے تاکہ اس پر غور و فکر کریں. ساء مثلا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے. اللہ نے دوزخ بنائی ہے تو اس دوزخ کو بھرنے کے لیے ایسے انسان اور جن پیدا کیے کہ جو
بدعمالی کرتے ہیں اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں جنوں کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھ نہیں، آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، کان تو ہیں ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اغل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھ ان کے پاس نہیں، آنکھیں تو موجود ہیں، ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، کان تو موجود ہیں، حق کی بات کو نہیں سنتے۔ ایسے لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپایوں کو تو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن ان کافر اور نافرمانوں اور غافلین کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں اور ان بدکاروں کے حالات میں آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو انہیں اللہ کو اس کے پاکیزہ ناموں سے پکارو۔ وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان ناموں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں نامناسب ہیں۔ کافروں نے، مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ ایسے نام منسوب کر رکھے تھے جو اللہ کی شان کے خلاف تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے اپنے اتنے پیارے پیارے اسماء الحسنہ موجود ہیں، خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے خود بتائے ہیں، ان سے اللہ کو پکارا کرو۔ جو یہ جاہلیت کے دور کی رسومات اور الفاظ ہیں ان سے نہ پکارا کرو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے جو سچے راستے کی طرف چلتی ہے اور انصاف کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، اور ایسی جگہ سے ان پر عذاب آئے گا کہ وہ ان کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تھے نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، آپ کے دماغ پر کوئی اثر ہے، اس وجہ سے آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے متعین ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھا اور دوسری چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا کی ہیں؟ اور یہ ممکن ہے کہ ان کی اجل یعنی ان کی موت کا وقت قریب ہو، پھر قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ قرآن کے آنے کے بعد اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نے آخری کتاب نازل کر دی۔ من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بڑھتے رہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ کافر لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کی آمد کا وقت کون سا ہے، کون سے وقت، کون سی تاریخ اور کون سے دن قیامت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قل انما علمها عند ربی، آپ ان کو بتا دیجئے قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر، وہی اس قیامت کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ قیامت کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بڑی بات ہے۔ قیامت کا وقت مت پوچھو، قیامت آئے گی تو تم اس کو دیکھ نہیں سکو گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، وہ تم پر اچانک آئے گی۔ اور یسألونک کأنک حفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ قیامت کو ڈھونڈ رہے ہو، قیامت کو تلاش کر رہے ہو۔ ان کو کہہ دو اس قیامت کی خبر اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں، اللہ جو چاہتا ہے مجھے عطا کرتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، ان لوگوں پر میری بات اثر کرے گی جو ایماندار ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، لوگوں یاد کرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے یعنی ایک واحد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ آرام پا سکے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور آدم کی تخلیق کے بعد پھر ان کی بیوی حوا کی تخلیق ہوئی، اور حوا کی تخلیق یعنی بیوی کی تخلیق کا مقصد بتایا تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو، تمہیں سکون حاصل ہو۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، اب جب ایک میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستر ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بیوی کو حمل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس حمل کو لے کر پھرتی ہے، پھر جب وہ حمل بوجھل ہو گیا تو تب دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اولاد کی، کہ اگر ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ گویا کہ اولاد آدم کا آنا یہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کا نتیجہ ہے، اور اس بیوی نے، اس عورت نے اس حمل کو اٹھا کر اس بچے کی حفاظت کی، پھر اس کے نیک ہونے کی دعا کی۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے نیک اور صالح ہونے کی توقع رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام چلا، حمل ہوا، بچے کی تخلیق ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ہوا کیا؟ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے اس بچے کو صحیح سلامت پیدا کر دیا یا ان میاں بیوی کو صحیح سالم اولاد دے دی
تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے. یعنی انہوں نے اللہ سے اولاد مان کر پھر اس اولاد کو مشرک بنا دیا، اس کو خدا کے نافرمانی پر لگا دیا، اس کو اللہ کے رسول کے خلاف کام پر لگا دیا. تو اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. ایشرکون ما لا یخلق، کیا ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں. یعنی کہ بت ان کو تو خود بنایا گیا ہے. اللہ وہ ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے ہر چیز کو بنایا. تو جو چیز خود مخلوق ہو، جو چیز خود مصنوع ہو، خود بنی ہو، وہ کسی کو کیسے بنا سکتی ہے؟ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں راستے کی طرف بلاؤ تو تمہاری تابعداری نہیں کریں گے. یعنی ان کے یہ بت، ان کے وہ جھوٹے معبود بے جان بے حس، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا چپ کے رہو، تم خاموش ہو کر ان کے سامنے بیٹھو یا تم ان کو پکارتے رہو. ایک بت کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بے جان پتھر ہے یا لکڑی ہے یا لوہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے. پھر انہیں پکار کر دیکھو، پھر چاہے کہ وہ تمہاری قبول کریں اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو ان کو کہو تمہاری پکار کا جواب دیں، تمہاری دعاؤں کو قبول کریں، یا وہ تمہاری بات کو سن کر وہ تمہاری کوئی حاجات کو پورا کریں. الہم رجل یمشون بہا، غور کرو جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ الہم اعین ام لہم اعین، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کا. قل ادعوا شرکاءکم، تو پھر اپنے شریکوں کو پکارو، پھر میری برائی کی تدبیر کرو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا حمایتی اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے. والذین تدعون من دونی، اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کبھی نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی وہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں راستے کی طرف پکارو تو وہ کچھ نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ تو دیکھے گا اور تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے. یہ ساری کیفیت ان بتوں کی ہے، بے حس بے جان، نہ کلام کر سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے. ایک ساکی تو جامد بے جان چیز تمہاری مدد کیسے کرے گی؟ خذ العفو وامر بالعرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہیے، ان کی گستاخیوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کو نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے ذرا آپ دور رہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آیا کرے، کوئی منفی خیال، کوئی برا خیال، تو پھر آپ فاستعذ باللہ، آپ اللہ سے پناہ مانگے. یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود کے حملوں سے مجھے بچا لے. انہ سمیع علیم، اللہ سمیع اور علیم، سننے اور جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی وہ وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اللہ ان پر کرم کر دیتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے راستے سے باز نہیں آتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَجْتَبَيْتَهَا، اور جب تو ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتا تو کہتے ہیں کہ فلاں معجزہ، یعنی ہماری مرضی کا معجزہ کیوں نہیں آیا؟ قل، آپ ان کو کہیے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو میں اس کا اتباع کرتا ہوں، میں معجزات فرمائشوں پر معجزات دکھانے والا شخص نہیں ہوں، میں تو اس چیز کی تابعداری کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلیں ہیں، ہدایت اور رحمت کا نظام موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے ہے کہ جو ایماندار ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن جو رحمت اور ہدایت ہے، اس قرآن کی تلاوت کے آداب بتا دیے گئے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو لوگوں اسے کان لگا کر یعنی توجہ سے سنا کرو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو. قرآن کو سنتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا اور توجہ سے سماعت کرنا، اس کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتا ہوا، ڈرتا ہوا اور یاد کرتا ہوا، صبح اور شام بلند آواز کی نسبت، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے یاد کرتے رہیے، یعنی کہ انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کیجیے صبح اور شام، بلند آواز اور ہلکی آواز سے جس طرح ممکن ہو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، لیکن تم غفلت والوں میں شمار نہ ہو جاؤ. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بے شک جو تمہارے رب کے ہاں ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ سورہ اعراف مکمل ہو گئی، اس کی آخری آیت آیت سجدہ ہے. قرآن کریم کی 14 آیات ایسی ہیں جن کو آیات سجدہ کہا جاتا ہے. ان آیات کی تلاوت سننے یا ان آیات کی تلاوت کرنے سے کرنے والے اور سننے والے کو سجدہ کرنا لازم ہے، اور اگر کسی نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہو تو بہتر ہے کہ سجدہ کر لے، لیکن اگر نہیں بھی کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں سورہ اعراف الحمدللہ مکمل ہو گئی.
कुरान करीम की 8वीं सूरत सूरतुल अनफाल है। सूरतुल अनफाल कुरान करीम की मदनी सूरत, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका नुज़ूल मदीना मुनव्वरा में हुआ। हमने आपको बताया था सूरह आल इमरान में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे, तो मक्का के काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे, और उसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू की और एक इन्वेस्टमेंट की। बड़ी तादाद में उन्होंने अपने जेवरात और सोना चांदी और मुख्तलिफ चीजें इकट्ठे करके एक तिजारती काफिला तैयार किया, जो अबू सुफियान की क़यादत में शाम गया था और वहां से 100% नफा हासिल करके वापस आ रहा था। उस काफिले में तकरीबन 1000 ऊंट थे और 50,000 दिनार का सामान उस काफिले पर, उस ऊंटों पर लदा हुआ था, और तकरीबन 40 मुहाफिज उनके साथ थे कि जो इस नीयत से मक्का आ रहे थे कि इस तिजारत से हासिल होने वाले नफे से हम जंग की तैयारी करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी इत्तिलात मिलती रहती थी। इसी तरह एक मरतबा कबीला ओस के सरदार सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मक्का मुकरमा गए और वहां तवाफ कर रहे थे, तो अबू जहल ने उनको तवाफ के दौरान ये धमकी दी कि एक वक्त आने वाला अन करीब कि हम मुसलमानों को मदीने में आकर कत्ल करेंगे, और याद रखना कि आज तो तुम आए हो तो एक सरदार की पनाह में हो, आइंदा तुम्हारा कोई बंदा यहां आया तो हम उसको जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। गोया को उसने अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम और इरादों का इजहार किया। सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल को यह जवाब दिया, अगर तुम हमारे साथ ये सुलूक करोगे तो हमसे भी खैर की तवक्को ना रखना, हम तुम्हारी शहरक काट देंगे। और उनकी शहरक काटने से मुराद ये था कि मक्का के लोग, कुरैश के लोग शाम के इलाकों की तरफ तिजारत करते थे और उनके तिजारती काफिले वो मदीना के करीब से गुजरते थे। तो सैयदना साद इब्ने मुआज का इशारा इस बात की तरफ था कि जब तुम्हारे तिजारती काफिले गुजरेंगे तो हम उन पर हमला करेंगे और तुम्हारे सामान को पकड़ेंगे, तुम्हारे माल को लूटेंगे और हम तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने वापस जाकर ये मामला रसूलुल्लाह को बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले भी कुछ इत्तलात मौजूद थी, और सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से जब ये सारे हालात पता चले तो आप फिक्रमंद हुए और आपने लोगों को भी इस पर मुत्तले फरमाया। उसी वक्त में सन 2 हिजरी में रमजानुल मुबारक का महीना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिल गई कि कुफ्फार मक्का का एक बड़ा काफिला जो अबू सुफियान की क़यादत में 1000 ऊंटों पर 50,000 दिनार का सामान लेकर शाम से वापस आ रहा है और बदर के करीब और मदीना के करीब से गुजरेगा और मक्का जाएगा, और ये सारा माल मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम को जमा किया और उनको कहा कि आओ, अल्लाह ने मौका दे दिया है, हम इन पर हमला करते हैं। और इस हमला करने की एक वजह यह भी थी कि कुरैश मक्का के कुछ लोग मदीना तैयबा के इर्द गिर्द आए थे और मुसलमानों के कुछ जानवर कत्ल करके चले गए थे, कुछ उनको नुकसान पहुंचा कर चले गए थे, और मुसलमान जो दावत और तबलीग के लिए या किसी जरूरत के लिए निकलते थे तो उनके साथ उनकी कोई मामूली छोटी छोटी झड़पें हो चुकी थी। तो जंग का माहौल बन चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर बदर पहुंचे इस ख्याल से कि वहां ये लोग होंगे और रास्ते में गुजर रहे होंगे और हम इन पर एक गुरीला वार करेंगे और इनका सामान भी कब्जे में ले लेंगे, इनके लोगों को भी कैद कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की हिकमत ऐसी हुई, अबू सुफियान को रसूलुल्लाह के मदीना से निकलने की इतला मिल गई और उसने रास्ता बदल कर बहीरा अहमर जो समुंदर का किनारा था उसके किनारे से सफर करता हुआ एक लंबा रूट इख्तियार किया और वो मक्का की तरफ रवाना हो गया। और उन्होंने इत्तला भेजी अबू जाहिल को मक्का में कि मुसलमानों के साथ फैसला कुन लड़ाई करने का मौका आ गया, तुम तैयारी करके आ जाओ। तो अबू जाहल वो एक बड़ा लश्कर जर्रार लेकर पूरी जंगों से साजो सामान से आरास्ता होकर वो मदीना की तरफ रवाना हुआ और बिल आखिर मदर के मैदान बदर में मुसलमानों और काफिरों का आमना सामना हुआ। मुसलमानों के लिए परेशान कुन बात यह थी, उनकी तादाद सिर्फ 313 थी। 70 ऊंट उनके पास थे, 2 घोड़े थे और तकरीबन कोई 50-60 जीरें थी।
چند تلواریں تھیں اور باقی لاٹھیاں وغیرہ تھیں۔ مسلمان اس ارادے سے آئے تھے کہ 40-50 بندوں سے لڑنا ہے، کون سی مشکل بات۔ لیکن جب مسلمانوں نے سامنے دیکھا تو 1000 افراد پر مشتمل فوجی لشکر جو اونٹوں، گھوڑوں، زروں اور جنگی ساز و سامان سے آراستہ اور لوہے میں ڈوبا ہوا، تو مسلمان پریشان ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ تیاری تھی نہ ان کو توقع تھی۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اس بدر کے میدان میں جب ابو جہل کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سامنے ہوا تو پھر مسلمانوں کی ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی تھی، رسول اللہ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائیں گے اور کافروں کے 70 سردار قتل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت حاصل ہوگا، لوگ گرفتار ہوں گے۔ تو مسلمانوں میں جذبہ بیدار ہوا، صحابہ کرام میں ایمانی حرارت نے جوش مارا اور بالآخر اس جنگ کے نتیجے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کی جنگ میں کچھ مسلمانوں سے کچھ باہمی معاملات بھی ایسے پیش آئے جو ان کی کمزوریاں تھیں، جنگ کی تیاری تو تھی نہیں، اور کچھ پہلی جنگ تھی، کچھ سابقہ ماضی کی روایات ایسی چلی آ رہی تھیں جن روایات کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ اختلاف رائے بھی ہوا، اور اس اختلاف رائے میں سب سے بڑا اختلاف تھا مال غنیمت کی تقسیم کا۔ جنگ کی فتح کے بعد مسلمانوں کی جماعت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک وہ تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حفاظتی حصار قائم کر رکھا تھا، آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو بھاگتے ہوئے کافروں کے لشکر کی پیچھے ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کو پکڑ پکڑ کر لا کر گرفتار کر رہے تھے۔ اور تیسری جماعت وہ تھی کہ جو بدر کے میدان میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق جاہلیت کی روایت یہ تھی کہ مال غنیمت میدان جنگ سے جو لوگ اٹھاتے تھے وہ انہی کا ہوتا تھا، کسی دوسرے کو نہیں ملتا تھا، بس جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اسی کا ہے۔ اسی روایت کے پیش نظر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کر لیا ہے وہ سارا انہی کا ہے جن کے ہاتھ لگا ہے۔ لیکن جو دوسری جماعتیں تھیں جو کافروں کے پیچھے گئی تھی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی جنگ میں شریک تھے، ہم بھی کافروں سے لڑے ہیں، ہمارے تعاون سے یہ فتح حاصل ہوئی ہے، تو اس مال میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ان کی اس رائے کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل فرمائی جن سے بتایا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اور وہ کس کو کتنا ملے گا۔ اس صورت کے اندر ایک تو وہ بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا پھر اس صورت میں جہاد کی ترغیب، غنیمت کے احکام، اسی طرح جن حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنا پڑا تھا، کافروں کا وہ ظلم، تشدد، جبر، ان کی دشمنی اور مخالفت، اور جن حالات کی وجہ سے مسلمان مدینہ آنے پر مجبور ہوئے تھے، اس بیک گراؤنڈ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم کتنے کمزور تھے، تم کتنے عاجز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں کیسی فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی اس ہجرت کی اہمیت بتاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تمہیں مدینہ لایا ہی اس وجہ سے تھا، اور آج اللہ نے تمہیں اس میدان میں لا کر تمہاری توقع کے بالکل خلاف ایک ایسے لشکر کے سامنے لا کر تمہیں کھڑا کر دیا جس کا تو تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے، حق ہمیشہ کے لیے غالب ہو جائے اور باطل ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جائے۔ تم ایک ایسی جماعت کی توقع کر رہے تھے، ان کے پاس مال و دولت ہوگا، چند لوگ ہوں گے، تم ان پر حملہ کر کے آسانی سے فتح حاصل کر لو گے، لیکن تمہارے سامنے ایک جری اور ایک زبردست قسم کا لشکر، منظم لشکر آیا اور تمہارے دلوں میں خوف بھی موجود تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہارے نبی کی مدد فرمائی اور اپنے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور ان فرشتوں کی آنے سے اور اللہ کی اصل مدد سے تمہیں ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ پورے عرب میں تمہاری دھاک بیٹھ گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ پھر اس صورت کے آخری رکوع میں میراث کے کچھ احکام بیان فرمائے کہ میراث کے حوالے سے جو مسلمان ہجرت کر چکے تھے ان کی وراثت کی تقسیم کیسی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے احکامات ہیں اور یہ سارے کے سارے مضامین ہیں جو اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب یہ جنگ بدر کے میدان میں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 313 تھی، ابو جہل کے لشکر کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، 950 یا کچھ اوپر تھے، اور جو ان کے درمیان ساز و سامان کا کوئی ایک ان کے درمیان کسی قسم کی برابری نہیں تھی۔ دونوں لشکروں کا تعداد میں، ساز و سامان میں، تیاری میں کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، آیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سارا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی آپ سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، ان کو کہو کہ اپنا جھگڑا ختم کر دو، آج کے بعد مال غنیمت کسی کا نہیں ہوگا،
اس پر سب سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کر کے رہو، آپس میں اختلافات نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم پھر اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کرو گے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہی لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ مسلمانوں میں چونکہ مال غنیمت کے حوالے سے رائے کا اختلاف ہوا، کہتے تھے، ایک کہتا تھا کہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا نام آ جائے، اس کا حکم آ جائے اور اس کے بندے اس سے ڈر جائیں اور وہ اپنا سر چکا دیں، یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھے جائیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے اللہ کی آیات کو سن کر جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کی صفت یہ بھی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے ایماندار لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کی، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی، ان مومنین کی جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بے انتہا تعریف فرمائی۔ تعریف فرمانے کے بعد اب احکام کی طرف آگے۔ مال غنیمت کی تقسیم پر جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے نصیحت فرمائی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے تمہارے رب نے تمہیں گھر سے سچائی کے ساتھ نکالا، اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں میں سے اسے ناپسند کرنے والی تھی، کیونکہ جب یہ مسلمان نکلے اس لشکر کے مقابلے کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے، ناگوار سمجھ رہے تھے کہ کہیں ہم مارے ہی نہ جائیں، ہماری تیاری نہیں، اور اسباب کے درجے میں یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ مسلمانوں کا اس بے سر و سامانی کے عالم میں مقابلہ کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا، اور مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم ناپسند بظاہر کر رہے تھے، لیکن اللہ تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، جیسے تمہیں اللہ نے اس فیصلے کو کر کے تمہیں حکمت دکھائی اور تم نے اس کی اطاعت کی اور تمہیں فائدہ ہوا، لہذا غنیمت کے مال میں بھی اللہ کے حکم کو مانو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق بات میں اور اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں، یعنی کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں گے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جس وقت دو جماعتوں میں سے ایک کا اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی۔ مسلمانوں کے سامنے دو رائے تھیں، ایک رائے یہ تھی کہ ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کیا جائے، وہ آسان شکار تھا، ایک رائے یہ تھی کہ ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے، وہ مشکل شکار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کے لشکر کو دیکھا اور ان کی تیاریوں کو دیکھا تو صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو مہاجرین نے بڑھ چڑھ کر رائے دی، ہمیں ہر صورت میں لڑنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ انصار خاموش تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ اور کوئی رائے دو، اور کوئی رائے دو، تو انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ انصار سے یہ معاہدہ ہوا تھا، آپ نے ان سے بیعت لی تھی کہ تم مدینہ میں میری نگرانی اور حفاظت کرو، لیکن یہ تو مدینہ شہر سے باہر نکل گئے تھے، بدر مدینہ سے کچھ 100 کلومیٹر سے باہر کو فاصلے پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کی طرف اشارہ کیا تو انصار کے نمائندگان کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ وہ آپ کو ہم یہ کہہ دیں آپ جائیں اور آپ کا رب لڑ لیں، ہم یہاں بیٹھے، ہم یہ نہیں ہیں، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ پر اپنی جان نشاور کر دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر میں کود پڑیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں کیا کرنا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ لگے گی، تمہارا یہ تصور تھا اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ ہو وہ تمہیں ملے، یعنی کہ جو آسان شکار ہے ابو سفیان کا لشکر جس میں بندے صرف 40 تھے، مال غنیمت بہت زیادہ ملنا تھا، لیکن ابو جہل کا لشکر ساز و سامان سے آراز تھا۔ ایک ارادہ تم نے کیا تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا اور فیصلہ کیا تھا تمہیں اس کا علم ہی نہیں تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ حق کو ثابت کرنے اور باطل کو مٹانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اگرچہ کافر اس پر ناراضی اور ناپسندی کیوں کرے۔ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے اس فریاد کے جواب میں، فریاد یہ تھی کہ یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ رسول اللہ کی دعا مشہور ہے جو بدر میں آپ نے کی تھی، آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ
یہ بندے اگر آج تیرے بندے مٹ گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور اگر تو ان کو فتح عطا فرما دے تو تیرے لیے کیا مشکل۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا نبی اور تم فریاد کر رہے تھے تو میں نے جواب میں فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ 1000 فرشتے بھیج لوں گا۔ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجنے کا اعلان فرمایا، پھر اللہ نے مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے تعداد بڑھا کر فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیجوں گا۔ اور جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ابو جہل کے لشکر کی مدد کے لیے ایک اور قبیلہ ہے اس کا لشکر بھی آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اگر ان کے لوگ آگے تو ہم 2000 اور فرشتے، کل 5000 فرشتے نازل فرمائیں۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے فرشتوں کا آنا یہ مسلمانوں کی طمانینت کے لیے تھا، اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، مسلمانوں کے دل کے سکون کے لیے تھا کہ تم کم نہیں ہو، تمہارے ساتھ فرشتے کھڑے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے آج بھی وہ جبل ملائکہ موجود ہے جس پر فرشتے اترے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتے آئے، جنگی ساز و سامان سے آراستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے اور کافروں کو انہوں نے قتل کیا۔ جنگ بدر کے واقعات اتنے زیادہ ہیں اور اتنے ایمان افروز ہیں کہ انسان سنتا ہے تو دنگ اور حیران رہ جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں تفصیلات کا وقت نہیں ہے تو فرما رہے وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور یہ تو اللہ نے فقط تمہیں خوشخبری دی تھی، فرشتوں کے آنے کی فقط خوشخبری تھی، اصل تو اللہ تمہارے دل کو اطمینان کرنا چاہتا تھا، مطمئن کرنا چاہتا تھا، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ جب کسی کو فتح دینا چاہے اور کسی کو رسوا کرنا چاہے تو اس میں کوئی فرشتوں کے آنے کی نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگ ڈال دی تھی۔ صحابہ کرام پریشان تھے، جنگ کا ماحول تھا، میدان جنگ میں دشمن سامنے کھڑا تھا، ایک بے چینی تھی۔ اللہ نے جنگ کی رات مسلمانوں پر ایسی اونگ ڈالی کہ سارے گہری نیند سو گئے اور دیر تک سوئے رہے۔ یہ اطمینان قلب کی علامت ہوتی، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو نیند نہیں آتی، جب سکون اور اطمینان ہوتا ہے نا تو فرحت و مسرت ہوتی ہے تو پھر ہی نیند آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند ایسی ڈالی، صبح جب اٹھے تو سارے فریش تھے۔ فرمایا کہ تم پر اللہ نے اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ میدان بدر میں مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ ملی تھی لشکر کے قیام کرنے کی جہاں پانی بھی موجود نہیں تھا اور ریتلا میدان تھا، اور کافروں کے پاس پانی بھی تھا اور میدان کا ایسا حصہ تھا جو سخت تھا، ہموار تھا۔ اللہ نے رات کو ایسی بارش برسائی کہ کافروں کے جو سخت جگہ تھی وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں کے علاقے میں جو میدان تھا وہ ریت سارا دب گیا۔ مسلمانوں نے پانی برتنوں میں اور گڑوں میں جمع کر لیا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے۔ شیطان کی نجاست کا مطلب یہ دشمن کے خوف کے وسوسے تھے، اللہ وہ دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے اللہ تمہارے قدم جمائے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو، اے میرے فرشتوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جا کر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا۔ اور پھر فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ان کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ پر مارو، یعنی ان کو قتل کرو، ان کے ٹکڑے کرو۔ اور فرشتوں نے آ کر کافروں کو کاٹا اور ٹکڑے کیا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سب کچھ اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا تو اللہ تو پھر بے شک سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ تو چکھ لو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ دنیا میں بھی ان پر ذلت مسلط ہوئی، آخرت میں تو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملاقات کرو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دے دی کہ دشمن کے مقابلے میں ابتدائی حکم، یہ قرآن کریم کی قتال کے احکامات جب آئے اور یہ پہلی جنگ تھی، اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بنایا تھا کہ تمہارا دشمن تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تم سینکڑوں میں ہو اور تمہارا دشمن ہزاروں میں ہو، تمہارے سے دگنا ہو، 5 گنا ہو، 10 گنا ہو، 20 گنا ہو یا 100 گنا ہو، تمہارے لیے یہ جائز اور حلال نہیں کہ تم میدان چھوڑ کر پشت دکھاؤ۔ یہ ابتدائی دور کا حکم ہے، بڑا مشکل حکم ہے، صحابہ کرام کا امتحان تھا۔ تمہارا دشمن کتنا ہی طاقتور اور تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تمہیں میدان چھوڑ کر واپس نہیں آنا، یہ ابتدائی حکم تھا۔ لیکن پھر اسی سورت کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اس حکم میں تخفیف کرتے ہوئے پھر مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی، ہم اس کو وہاں بیان کریں گے۔ تو اے ایمان والو، جب تم کافروں کے مقابلے میں میدان میں نکلو تو تم نے کسی بھی صورت میں پشت نہیں دکھانی۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ،
اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا تو یہ مگر یہ کہ لڑائی کا ہنر کرتا ہو یا فوج میں جا ملتا ہو، پشت دکھانے میں اگر حکمت ہو کہ کسی تدبیر کی وجہ سے، کسی اپنے منصوبے کی وجہ سے تم پلٹ کر حملہ کرنا چاہتے ہو، پھر اگر تم واپس جاتے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بزدلی کی وجہ سے اگر پشت دکھاتے ہو تو وہ اللہ کا غضب لے کر جائے گا اور اس مسلمان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی صورت میں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہ دوزخ کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اب جو تم نے بدر کے میدان میں ان کافروں کو قتل کیا، بظاہر تم نے انہیں قتل کیا لیکن در حقیقت اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑائی بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے جب صف بندی ہو چکی تھی، دشمن کی فوجیں آمنے سامنے تھیں، تو آپ نے زمین سے ایک مٹی کی ایک مٹھی میں اٹھایا، مٹی یا ریت کو اٹھایا اور اللہ کے حکم سے اس کو ایسے کافروں کی طرف پھینکا۔ وہ ایک مشت میں آنے والی مٹی یا ریت معمولی سی ہوتی ہے، لیکن معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ جیسے کوئی آندھی اور طوفان چلتا ہے، ایسے وہ ایک آندھی کی شکل میں ہوئی اور وہ ریت اور وہ کنکر کافروں کے لشکر کے آنکھوں میں پڑے جا کر اللہ نے ان پر ایسے روب ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما رمیت اذ رمیت، جو تم نے وہ مٹھی میں جو ریت پھینکی تھی، جس وقت وہ جو تم نے پھینکی تھی، بظاہر ہاتھ تمہارا تھا، کام آپ نے کیا تھا، لیکن اے نبی وہ آپ نے در حقیقت نہیں پھینکی تھی، حقیقت میں وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اب یہ تو ہو چکا، بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ جنگ ہو گئی، دشمن کو نقصان ہو چکا، ان کو منہ توڑ شکست ہو چکی، جواب مل چکا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو پھر تمہارا فیصلہ آ چکا ہے، اور ان دشمنوں کو کہو کہ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ یہ ایک جنگ ہے، اگر تم باز نہ آئے تو آئندہ تمہارے اسی طرح اور بندے قتل ہوں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر پھر تم یہی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بدر میں کافروں کے ساتھ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ تمہارے ساتھ یہی کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی، اگرچہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ تمہاری جماعت کی کثرت اور تمہارا ساز و سامان تمہارے کام اس وجہ سے نہیں آئے گا، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد موجود۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو سنو اور اس سے تم پھرو نہ۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے یہ کہا زبانی کلامی ہم نے سن لیا، لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں، جیسے منافقین ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب جانوروں میں سے سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی لوگ بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ جس طرح جانور کسی کی آواز نہیں سنتا یا سمجھتا نہیں، یہ کافروں کی، یہ منافقوں کی حالت بھی ایسی ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعُهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر انہیں اب سنا دے تو وہ منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا ہر حال میں حکم مانو، جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی ہونے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے کام کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو تو اس میں تمہاری بھلائیاں ہیں۔ زندگی ہونے کا مطلب کہ دنیا میں تم اطاعت کرو گے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملے گی۔ اور اس بات کو جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل میں آنے والے گناہوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ گناہ اور شیطان کے وسوسے وہ بندے کو گمراہ نہیں کر سکتے، بے شک تم اس اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور تم اس فتنہ سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا۔ اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی ہدایت کے راستے پر چلتے رہو، ہدایت کی طلب رکھو، تو پھر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور اگر ہدایت کی طلب ہی نہ ہو تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفِينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچانک حملہ کر کے ختم کر دیں گے۔ پھر اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ دیا، یعنی کہ مدینہ کی سرزمین، اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی جیسے کہ بدر میں، اور تمہیں ستری چیزوں سے رزق دیا، پاک صاف چیزیں عطا کی تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے اب کبھی خیانت نہ کرنا، یعنی اس کی
اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بن کر اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تمہیں سب پتہ ہوتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اور اس بات کو جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد دنیا میں ایک امتحان ہے، بے شک اللہ کے ہاں اصل اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی، اس ہجرت میں دشمن آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ جس رات آپ مکہ سے نکل کر مدینہ گئے تھے، اس رات دشمنان مکہ آپ کے گھر کے ارد گرد حصار کر کے ٹو لگائے بیٹھے تھے، مورچہ بندی کر کے بیٹھے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو نقصان سے بچایا۔ اس کی طرف اشارہ فرما رہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الٹی سیدھے تدبیریں سوچ رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں اس ملک سے نکال دیں، وہ اپنی تدبیریں کرتے رہے، اور ایک تدبیر اللہ کی تھی، اور اللہ کی تو بہترین تدبیر ہے کہ اللہ نے آپ کو ان سے محفوظ نکال کر مدینہ پہنچایا، اور آج اللہ نے آپ کو عظیم الشان فتح عطا فرما دی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کی برابری بھی ہم بھی کہہ دیں، اس میں پہلوں کو قصے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر عبرت اور سبق حاصل کرنے کی بجائے مذاق کرتے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے پروردگار اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کافر یہ کہتے ہیں ہم اس دین کو حق اور سچ نہیں مانتے، اور اگر یہ دین سچا ہے ہم تو اس کی اقتداء کے لیے تیار نہیں، تو پھر اے اللہ اگر یہ دین سچا اور یہ نبی سچا ہے تو پھر ہمیں ہلاک کر دے، ہمیں عذاب دے دے، ہم پر پتھر برسا دے۔ یہ مکہ کے لوگ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہم آپ کی اقتداء کبھی نہیں کریں گے، آپ کو ہم کبھی نبی نہیں مانیں گے، جس عذاب کی آپ ہمیں وہی سناتے ہیں ہم خود دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم پر عذاب ڈال دے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان پر عذاب ایسے نہیں آئے گا، دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں کرے گا، ان کی عذاب کی تمناؤں کو اللہ ایسے پورا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ یعنی حضور کی ذات کو جو اللہ نے رحمت والی ذات بنایا ہے، رحمت للعالمین قرار دیا ہے، مجسم رحمت بنایا ہے، تو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو مجسم رحمت بنایا ہے تو آپ کی رحمت والی ذات کی موجودگی میں ہم ان کو عذاب کیوں دیں؟ لہذا ہم آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب نہیں دیں گے، ہاں ان کو مہلت دیں گے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں کرے گا، یعنی ان کو عذاب نہیں دے گا، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا، اور انہیں عذاب کرنے والا وہ بخشش مانگتے ہوں۔ دوسری سبب عذاب نہ آنے کی کہ یہ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرنے کی نسبت مسلمانوں کی طرف کہ مسلمان خود دعائے مغفرت کرتے، اللہ کے نبی ان کی ہدایت اور مغفرت کی دعا کرتے کہ ان کو ہدایت مل جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کافروں کی مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ طواف کرتے ہوئے غفرانک غفرانک کی تسبیح پڑھتے تھے کہ اے پروردگار ہمیں معاف کر دے، تو اللہ پر ان کا ایمان تو تھا چاہے وہ شرک بھی کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے استغفار کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آتا۔ بزرگان دین نے یہ بات فرمائی ہے جب کوئی انسان استغفار کرتا ہے، استغفار کی کثرت اللہ کی ناراضگی کو دور کرتی ہے، استغفار کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ اور اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار لوگ ہیں، ان میں اتنی برائیاں ہیں، ان کی اتنی برائیوں کے باوجود اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا تو دے دے، لیکن اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، اور کعبہ کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہیں تھی۔ کافروں کا طرز عمل یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ مذاق اڑاتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، شور شرابہ کرتے، اور ان کو کہا جاتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی یہ نماز نہیں ہے، یہ تو کھیل کود کر رہے ہیں، اصل میں اللہ کے دین سے مذاق کر رہے ہیں۔ اب جو عذاب ان پر آیا ہے تو یہ ان کے اسی کفر کی وجہ سے آیا ہے، یہ ذلت امیز شکست ان کو اسی کفر کی وجہ سے ملی۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ آیت نمبر 36 میں اشارہ کر دیا کہ مسلمانوں غافل نہ رہنا، اس فتح کو حاصل کر کے غافل نہ بن جانا اور تم مدہوش نہ ہو جانا۔ کافر تو دوبارہ تیاری کر رہے ہیں،
آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کافر بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے احد کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی اور 3 ہجری میں دوبارہ وہ بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں آ گئے۔ احد کی لڑائی کی تفصیلات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ کافر اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے مسلمانوں کو روک سکیں، ابھی اور بھی خرچ کریں گے، پھر وہ سارا مال ان کے لیے حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جو کافر ہیں اصل میں وہ دوزخ میں جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے پر دھر کر ڈھیر بنا دے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کافروں سے کہہ دو اگر تو وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں تو جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا، اگر وہ لوٹیں گے تو پہلے کافروں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لیں تو ان کو معافی ہے، تمہارے مسلمان بھائی بن جائیں گے، اور اگر وہ اپنے طرز عمل کو دوبارہ دہرائیں گے، پھر جنگ کے لیے آئیں گے یا پھر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو جو ان کے ساتھ پہلے سلوک ہوا دوبارہ بھی ہوگا۔ وقاتلوہم، اور مسلمانوں تم تیار رہو، تم قتال کے لیے اس وقت تک قتال کرتے رہو کہ شرک کا غلبہ ختم ہو جائے، سارا دین اللہ کا نافذ ہو جائے، اور پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو ٹٹولتا رہے گا، دیکھتا رہے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اور اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اگر وہ صلح کریں، اگر وہ اس دین کی طرف آئیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئیں گے تو اللہ مسلمانوں کا دوست و مددگار ہے، اللہ کافروں کی مدد نہیں کرتا۔ نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ اللہ تو بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 40 پر 9واں پارہ ختم ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 10ویں پارے کا آغاز ہے، اور جو بتایا تھا کہ اصل میں یہ صورت مال غنیمت کی تقسیم پر جو اختلاف ہوا تھا اس پر نازل ہوئی تھی، تو آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم بتائی جا رہی۔ مال غنیمت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جو بھی کل مال جنگ سے حاصل ہوگا اس مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا، اور جو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہونے والا 5واں حصہ ہے پھر آگے اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، اور ان 5 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مصارف بتا دیے کہ ان 5 حصوں کو جن کو خمس کہا جاتا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ کے رشتہ داروں کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مساکین اور یتیم اور مسافروں کا حق۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے جانے کے بعد وہ حق ختم ہو گیا، وہ مال اب بیت المال میں ہی رہے گا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو آپ کی زندگی میں موجود تھے اور آج بھی ان کی اولاد میں اگر کوئی نادار ہو، صاحب حیثیت نہ ہو تو بیت المال سے اس کو دیا جائے گا، اور اگر وہ نادار نہ ہو، صاحب حیثیت ہو تو پھر اس کو بیت المال میں سے نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت کے مال کو تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ جب حضرت علی کو ایک مرتبہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ امیر المومنین اس سال ہمارے پاس آمدن موجود ہے، ضروریات موجود ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہذا آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ تو مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اس بات کو جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور مال غنیمت کے حاصل ہوگا، کوئی بھی چیز ہو، نقد ہو، سامان ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی کہ پہلے جو تفصیل ہے کہ 5 حصے کر کے 4 مجاہدین کے لیے، 1 بیت المال کے لیے، اب اس بیت المال کا خمس جو ہے 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا ہے، 3 حصہ یتیموں کا، 4 مسکینوں کا، اور 5واں مسافروں کے لیے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، تو فیصلے کے دن نازل فرمائی ہے جس دن دونوں جماعتیں ملی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم الفرقان، اس آیت کو آیت فرقان بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ بدر کے دن فیصلہ ہوا تھا حق اور باطل کے درمیان، اس وجہ سے اس کو یوم فرقان کہتے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، میدان جنگ کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جس وقت تم ایک وادی کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور اس وادی کے دوسرے کنارے پر ایک قافلہ تھا، اور ایک قافلہ وہ تھا جو ابو سفیان کا، وہ نیچے جسے سے ہو کر نکل گیا تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ایک ساتھ وعدے پر نہ پہنچتے۔ یعنی کہ اگر تم نے جنگ کرنے کی تیاری کی ہوتی اور تم نے اعلانیہ یہ جنگ کرنی ہوتی تو مسلمانوں یہ جنگ کبھی بھی نہ ہوتی، کیونکہ تمہاری تو تیاری نہیں تھی، تم تو ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے گئے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ دونوں قافلے جو مسلمانوں کے اور ابو جہل کا لشکر اور مسلمانوں کا جو لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، یہ غیر ارادی طور پر ہوئے تھے۔ بدر کا وہ میدان
اس کا جو کنارہ مدینہ کے قریب تھا ادھر مسلمان کھڑے تھے، اور اس کا وہ کنارہ جو مدینہ سے دور تھا وہاں کافروں کا لشکر کھڑا تھا، اور ابو سفیان جو ہے وہ بحیرہ احمر کے کنارے سے ہوتا ہوا وہ اپنا مال لے کر نکل گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم پہلے سے اعلان کر کے تیاری کر کے اس جنگ کے لیے آتے تو یہ جنگ ہونی نہیں تھی، کیونکہ تمہاری برابری نہیں تھی، اور کافروں کی بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ براہ راست وہ مدینہ کی طرف آتے۔ سازشیں موجود تھی، لیکن اللہ نے اس دن یہ فیصلہ کیا اگر تم آپس میں اعلان کر کے آتے تو ایک ساتھ نہ پہنچتے، لیکن اللہ کو ایک کام کرنا مقصود تھا جو طے ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ اتمام حجت کے بعد زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكُمُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کافر آپ کو خواب میں تھوڑے تھوڑے کر کے دکھا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی رات خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کا لشکر دکھایا اور اس میں ان کی معمولی تعداد دکھائی۔ دو چیزیں، یا تو کافروں کی تعداد کو معمولی کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہو، یا ان کی تعداد کو بے وقت کر کے دکھایا کہ یہ جتنے بھی ہوں گے آپ کے مقابلے میں بے وقت ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب وہ خواب مسلمانوں کے سامنے بیان فرمایا تو مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہو۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اے نبی اگر ہم آپ کو وہ بہت زیادہ دکھلا دیتے تو تم لوگوں میں کم ہمت ہی پیدا ہو سکتی تھی، یعنی آپ کے ساتھی لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے اور پھر وہ اس معاملے میں جھگڑا ڈال دیتے، لیکن اللہ نے ان کے حوصلوں کو بلند کیا، ان کو بچا لیا۔ جو بات دلوں میں ہے وہ اسے خوب معلوم ہے۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور جب تمہیں وہ فوج مقابلہ کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے دکھائی اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں قافلوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ کافروں کا لشکر مسلمانوں کو دیکھ کر کہتا تھا یہ تو مٹھی پر لوگ ہیں، اور بات بھی ایسے ہی تھی، 313 کا 1000 کے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا تو نہیں۔ تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ چند منٹوں کی لڑائی ہے اور ہم ان سب کی لاشیں گرا دیں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ کافر مسلمانوں کو کم تر دیکھ رہے تھے، لیکن ادھر سے مسلمانوں میں اللہ نے ایسا حوصلہ، ایسی مدد پیدا کر دی تھی، ان کو ایسا شرح صدر کر دیا تھا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سامنے کم تر دیکھ رہے تھے۔ فرما رہے ہیں یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ اس کی وجہ سے دونوں لشکر اپنے سامنے آ گئے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا تھا تاکہ اللہ ایک کام پورا کر دے جو طے ہو چکا تھا، اور ہر کام وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو اس وقت یاد کرو جب کسی فوج سے، اے ایمان والو جب تم کسی فوج سے ملاقات کرو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ کبھی بھی دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی اور عزیمت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اس کے حکم پر چلو، اور آپس میں نہ جھگڑے کرو اور نہ ہی تم بزدل بن کر وقت گزارو، اور اگر تم بزدلی کرو گے اور اگر تم آپس میں تنازعات کا شکار ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں ایسی تکلیفوں میں، جنگوں میں صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر اللہ ان کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی یہ کافروں کا طرز عمل بتا رہے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آیت نمبر 48 سے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قریش جب مکہ سے نکل رہے تھے ابو جہل کی قیادت میں جنگ کے لیے، تو ان کے دل میں ایک خدشہ تھا کہ ہم لڑائی کے لیے جا تو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دشمن قبیلہ ہمارے مکہ میں رہنے والے بچوں اور عورتوں پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچا دے۔ اس زمانے میں قریش کی بنو بکر ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی۔ تو اس فکر میں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جنگ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے اپنا نقصان نہ کروا بیٹھے۔ تو ان کے اس لشکر کو بنو بکر کا ایک سردار سراقہ ملا، اور جب اس سے ان کی بات چیت ہوئی تو سراقہ نے کہا میں تمہارے بیوی بچوں کو اپنی پناہ میں دیتا ہوں اور بے فکر رہو، میرا قبیلہ تم پر حملہ نہیں کرے گا، تم جا کر لڑو۔ اور وہ سراقہ بھی ان کے ساتھ چلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل ایسا نہیں تھا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ شیطان اس سردار کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر قریش مکہ کو مطمئن کیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ یقین دلایا کہ تمہاری اتنی تیاری ہے، تم تو فتح مند ہو کر لوٹو گے، تمہاری اتنی تیاری ہے کہ تم کبھی شکست نہیں کھاؤ گے۔ لیکن جب بدر کا میدان ہوا اور اس بدر کے میدان میں مسلمانوں کا اور کافروں کا آمنا سامنا ہوا، اور اس بدر کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی فرمائی اور فرشتے آئے اللہ کی مدد کو، تو شیطان نے جب ان فرشتوں کو دیکھا تو دوڑا، بھاگ نکلا، اور یہ کہہ کر بھاگا
کہ میں جس جماعت کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، آج کا دن بڑا خطرناک ہے۔ تو کافروں کو اللہ نے شکست دی، یہ ذلیل اور رسوا ہو کر جب واپس لوٹے تو جا کر انہوں نے سراقہ کو جا کر گلہ شکوہ کیا کہ تو نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور تو ہمارے ساتھ تھا، تو کہاں چلا گیا؟ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ شیطان اس سراقہ کے روپ میں کافروں کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں بڑا خوشنما کر دیا تھا اور کہا تھا آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، تم ہی غالب رہو گے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں، چلو میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو نکص علی عقبیہ، وہ سردار سراقہ جو اصل میں شیطان تھا، وہ فوجوں کے آمنے سامنے ہونے پر اپنی ایڑیوں پر الٹا بھاگا، یعنی پلٹ کر بھاگنے لگا۔ وقال انی بریء منکم، اور یہ کہتا جاتا تھا اے کافروں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 48 مکمل ہو گئی۔ سورہ انفال کی کچھ آیات باقی ہیں، ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اس جنگ کے حوالے سے منافقین کا بھی ایک طرز عمل تھا۔ اس وقت کو یاد کرو جب منافق اور منافق لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی نفاق کا مرض، کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغلوب کر رکھا ہے اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان کے اس طنزیہ باتوں کا جواب دیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور جب آپ دیکھیں کہ جس وقت فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ کافروں کی موت کا جب وقت آتا ہے تو جہنم کے دروغے اور دوزخ کے فرشتے آ کر ان کو مارنے لگ جاتے ہیں اور آگ کے برجوں سے ان کو مار مار کر ان کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تم نے جو کردار ادا کیا اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی جب تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ واپس اس وقت تک نہیں لیتے جب تک کہ قوم خود اس کی نافرمانی کر کے ناقدری نہیں کرتی۔ جو قوم خود اپنے اعمال سے ناقدری کرتی ہے پھر اللہ اس کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ کدابی آل فرعون، جیسے فرعونی اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، سارے کے سارے ظالم تھے۔ ان شر الدواب، اللہ کے ہاں سب جانداروں میں سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور پھر وہ ایمان نہیں لائے، یعنی کائنات کی بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ الذین عاہدت منہم، اور جن لوگوں سے تم نے عہد لیا ہے پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ اس سے مراد وہ یہودی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امن کا، صلح کا معاہدہ کیا تھا، لیکن وہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے سورۃ توبہ میں اور پھر آگے آیات میں آنے والی ہے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پائیں تو انہیں ایسی سزا دے کہ ان کے پشتے دیکھ کر بھاگ دیں تاکہ انہیں عبرت ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو ان کا صلح اور امن کے معاہدے ہوئے ہیں آپ پاسداری کریں، اگر وہ ان معاہدوں کو توڑ کر خود آپ کے مقابلے میں جنگ پر آ جائیں تو پھر ان کو عبرت کا نشان بنا دو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، ایسی طرح پر قائم رہو اور تو وہ برابر، اور اسی طرح پر کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی قوم سے معاہدہ جنگ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے، صلح کا معاہدہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم تو سازشیں کر رہی ہے، جنگ کی تیاری کر رہی ہے، مسلمانوں کو ان کی طرف سے خطرہ ہے، تو پھر ادب یہ بتایا کہ مسلمانوں اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان سے جنگ کرنے کے لیے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف معاہدہ کیا ہو، صلح کی ہو اور دوسری طرف چھپ کر حملہ کرو، یہ کام نہ کرنا۔ کسی سے لڑنا چاہتے ہو تو اعلان کر دو کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر کے پھر ان سے جنگ کرو۔ یہ قرآن کریم کے اخلاق ہیں، یہ شریعت کے احکام ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ گمان نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ بھاگنے والے، بچ کر جانے والے کافروں کے بارے میں کہا کہ نہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ تم بچ گئے ہو، بے شک وہ اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ایمان والو ان کافروں سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت ہو سکتی ہے تم تیار رکھو، جیسے پلے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھنا،
اس زمانے میں گھوڑے جنگ میں کام آتے تھے اس وجہ سے، یعنی کہ دشمن پر روب کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کی عزت آبرو، ملک و ملت اور وطن کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو اپنی دفاعی قوت تیار رکھنی چاہیے۔ آج دنیا میں بدقسمتی یہ ہے، مسلمان عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہے۔ اگر یہ اپنی طاقت بناتے، اپنی معیشت بناتے، اپنے اقوام کی عزت کے لیے تدبیریں کرتے تو پھر ان کا کافروں پر روب ہوتا، ان کا سکہ چلتا، لیکن قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نقصان ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایسی قوت تیار رکھو کہ اس سے اللہ اور اس کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم جانتے ہو یا تم نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، سب پر ہیبت اور روب پڑ جائے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اس کا تمہیں پورا ثواب ملے گا اور تم سے بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور مسلمانوں اپنی تیاری پوری رکھو، جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، کسی بھی وقت دشمن تم پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ دشمن تم سے صلح کے لیے آمادہ ہو تو تم بھی ان سے صلح کر لو اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح کرو، بے شک وہی اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں تو تم ان کے دھوکے کی فکر نہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں کو قوت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی۔ جو کچھ زمین میں ہے اگر سارا تو خرچ کر دیتا تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتا۔ یعنی جاہلیت کے دور میں یہ صحابہ کرام اپنے کفر کے زمانے میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اے نبی، دنیا جہاں کی دولت بھی آپ ان کو دے دیتے تو آپ ان کے درمیان صلح نہیں کروا سکتے تھے، آپ ان کو ایک جگہ پر اکٹھے نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایمان کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ کر آپ کا ساتھی بنا دیا، لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال دی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور مومنوں کو جو آپ کے تابع دار ہیں ان سب کو اللہ کافی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیے۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ پیچھے آیت گزری تھی جس میں بتایا تھا مسلمانوں کو حکم تھا کہ جتنی تمہاری دشمن کی جتنی بھی تعداد ہو پشت دکھانا جائز نہیں ہے، تمہیں اس کو چھوڑ کر نکلنا جائز نہیں۔ پھر اس پر دوسری آیت نازل ہوئی، اب اجازت دے دی کہ اگر تمہارا دشمن تم سے 10 گنا زیادہ ہے پھر تم نے میدان میں کھڑے ہونا ہے، اور اگر 10 گنا سے زیادہ ہے تو پھر تم میدان چھوڑ سکتے ہو۔ پہلے حکم میں تھوڑی سی تخفیف اور نرمی کر دی، پہلے تو یہ تھا کہ جتنی مرضی تعداد ہو، چاہے ہزاریں یا لاکھوں میں ہو، تم نے میدان میں کھڑے رہنا ہے۔ لیکن آیت نمبر 65 میں یہ بات بتائی کہ مسلمانوں اگر تمہارا دشمن تم سے 10 گنا سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر کافر مثال کے طور پر 100 ہیں اور مسلمان صرف 10 ہیں، یا مسلمان 20 ہیں اور کافر 200 ہیں، تو مقابلہ کرو۔ اگر ان کی تعداد 10 گنا سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ جنگ کا میدان چھوڑ کر واپس پلٹ جائے۔ لیکن یہ بھی بڑا سخت حکم تھا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد پھر فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہیں آزما لیا ہے، تم ثابت قدم رہے ہو، تم نے اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے، اللہ نے تم سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان تو تم جیسا نہیں ہوگا نا، صحابہ کرام جیسا نہیں ہوگا، لہذا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں اور معلوم کر لیا کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے، تمہاری قوت اور کمزوری اللہ سب جانتے ہیں۔ فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اب میں یار یہ بتایا کہ مسلمانوں اگر تمہارا دشمن تم سے دگنا ہو تو مقابلے میں جمے رہو، اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر تم سے دگنا ہو، دگنے سے زیادہ ہو جائے، 100 مسلمانوں کے مقابلے میں 200 سے زیادہ کافر آ جائیں، تو پھر تم میدان چھوڑ کر حکمت عملی کو تبدیل کر لو۔ باقی یہ جہاد اور قتال کے جو تفصیلی احکامات ہیں اور تفصیلی جو مسائل ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، تم اپنے دگنے دشمن پر غالب آؤ گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، ایک اور حکم آ گیا۔ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 کافر گرفتار ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گرفتار شدگان کو لے کر جب مدینہ آئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا فیصلہ کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ سارے کافروں کو قتل کر دیا جائے، اور اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ سب کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، یعنی ان سے کچھ معاوضہ لے کر، بدلہ لے کر، ان کو مالی طور پر ان سے کچھ پیسے لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے
اس طریقے سے مسلمانوں کو کوئی معاشی فائدہ ہو جائے گا، مالی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگلی آیات میں یہ بات ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے یہ جو بدر کا حق و باطل کا معرکہ قائم کیا تھا اور آپ کو دشمن پر فتح دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ ان کو معافی دیتے رہیں، یہ تو اس وجہ سے تھا کہ آپ ان پر اپنے آپ کو غالب کر کے دکھائیں۔ جو کافر تمہارے ہاتھ لگے تھے ان کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا، اور تم اگر ان کو قتل کر دیتے تو آئندہ کسی دشمن کی جرت نہ ہوتی کہ تم پر حملہ آور ہوتا، لیکن تم نے ان کو چھوڑ دیا، فدیہ لے لیا۔ اللہ کو تمہارا یہ فیصلہ پسند نہیں، لیکن چونکہ تم نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تمہیں اس پر معاف کرتے ہیں، کوئی بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ترجیح تھی یا اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدگی تھی وہ اس میں تھی کہ ان کافروں کو بھی قتل کیا جاتا۔ پھر آگے حکمت بھی بیان کی کہ ان میں کچھ لوگ لوٹیں گے، جیسے کہ حضرت عباس اس میں شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فدیہ دیا اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے۔ ان میں کئی لوگ ایسے تھے جو بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھی بنے۔ ما کان لنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھیں، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ ملک کی خوب خون ریزی کر لیں، کہ یہ جنگ کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی کہ تم نے اس کے معاوضہ، ان سے تم نے معاوضہ لے لیا، اور اللہ تو تمہیں آخرت دینا چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم نے لیا وہ اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہوتا، یعنی کہ اس فدیے کو اگر اللہ ناراضگی کا اظہار کرے تو تمہارے لیے سزا کا ذریعہ بنا دے، لیکن فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے یہ تمہارے لیے حلال و طیب ہے، اسے کھاؤ، لیکن آئندہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انفال کا آخری رکوع، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ گرفتار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تو حضور نے فرمایا حضرت عباس کو، جو آپ کے چچا بھی تھے، کہ کیوں آئے تم جنگ کرنے یہاں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے جو ہمارے قریش کے لوگ ہیں ان کے ڈر کی وجہ سے میں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے مجبوراً اور زبردستی لے کر آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم فدیہ دو۔ انہوں نے اپنا فدیہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ عباس کے دو بھتیجے عقیل اور نوفل، یہ بھی جنگ میں آئے تھے، گرفتار تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا بھی فدیہ تم ادا کرو۔ تو حضرت عباس نے یہ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں دینے کو، کیونکہ ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، وہ جو اپنی بیوی ام الفضل کو جو پیسے دے کر آئے ہیں اور ان کو کہا کہ ان کو حفاظت سے رکھنا، وہ کس کے پیسے؟ تو حضرت عباس دنگ رہ گئے، اور وہ فرماتے تھے کہ میں جب جنگ کے لیے نکلا تھا تو میرے پاس کچھ مال تھا، میں نے وہ اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور بتایا تھا کہ تیرے اور میرے علاوہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ نہیں کیا حالات پیش آتے ہیں، مستقبل کے مشکل حالات کے لیے ان پیسوں کو رکھ لو۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو حضرت عباس نے فوراً کہا کہ میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں، یہ واقعہ دنیا میں کسی اور کو نہیں پتا تھا، ان پیسوں کا کسی کو نہیں پتا تھا، اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا، تو یہ ایسے واقعات پیش آئے۔ تو اس پر یہ فرمایا کہ یہ جو فدیہ دے رہے ہیں اگر یہ ایمان لا کر نیکی کے راستے پر چلیں تو یہ فدیہ تو ان کو آج دینا ہی پڑے گا، لیکن اللہ اس فدیے کے بدلے میں ان کے مالوں میں ترقی دے کر ان کو برکتیں دے دے گا، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور حضرت عباس فرماتے تھے کہ بالکل، میں نے جو فدیہ دیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ بے حساب مال مجھے ملا، تو تمہیں اللہ اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر اللہ نے انہیں گرفتار کروا دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں لڑے، اور جن لوگوں نے وہ مدینہ میں ان کو جگہ دی اور مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ آخری مسئلہ سورۃ الانفال کا، قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے رشتہ دار کافر رہ گئے، تو اصول یہ ہے کہ کوئی مسلمان اور کافر ایک دوسرے میں وارث نہیں بن سکتا۔ جو مسلمان مکہ میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا اب تمہارے کافر رشتہ داروں میں اور تمہارے درمیان وراثت منتقل نہیں ہوگی، نہ کوئی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے مسلمان تھے جو مکہ میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور ان کے کچھ رشتہ دار ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی فرما دیا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی،
ان کی ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے بھی ان کا ایمان یا اسلام قبول نہیں، لہذا کوئی مسلمان اپنے اس مسلمان کا وارث بھی نہیں بن سکتا جو ابھی تک ہجرت نہیں کر چکا۔ ہاں تو پھر یہ مسلمان جو مدینہ آیا اس کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو رسول اللہ نے جو مباخات کا نظام قائم کیا تھا، آپ نے ایک مہاجر اور ایک صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، یہ ایک دوسرے کے شرعی وارث۔ اور پھر آگے یہ بتا دیا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر گئے، اب وہ مسلمان اور ہجرت کر جانے کے بعد مسلمان کے وارث بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان جو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے جو رشتہ ختم ہو گیا تھا، شریعت نے ختم کر دیا تھا، وہ رکاوٹ دور ہو گئی۔ تو جو لوگ یہ مسلمان اور ہجرت کر کے ہیں، یہ مدینہ میں رہنے والوں کے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں۔ اور والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہیں ان کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کریں گے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں مدد چاہے تو تمہیں ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ ایسے مسلمان جو مکہ میں موجود ہیں، ہجرت نہیں کر رہے، ویسے ان کی کوئی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن وراثت منتقل نہیں ہو سکے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں ان میں عہد ہو، کسی ایسی قوم کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، ان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، لیکن تم یوں نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ پھیلے گا، یعنی احکامات الہی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے فساد ہوگا۔ اور والذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑ دیے، اللہ کے راستے میں لڑے، اور جن لوگوں نے انہیں جگہ دی یعنی مدینہ کے لوگ، اور انہوں نے ان کی مدد کی، وہی حقیقت میں سچے مسلمان ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور عزت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے پھر ہجرت بھی کر دی، وہ تمہارے ساتھ ہو کر اللہ کے راستے میں لڑتے بھی ہیں، تو وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ یعنی کہ پہلے یہ بتایا جو کافر ہے اس کے ساتھ تمہاری وراثت نہیں، جو مسلمان ہے اور اس نے ہجرت نہیں کی اس کے ساتھ بھی تمہاری وراثت منتقل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ان کافروں میں سے بعد میں جو مسلمان ہو چکا ہے اور ان مسلمانوں میں سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اب ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، تو تمہاری وراثت میں منتقلی میں جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہ تمہارے آپس میں رشتہ دار ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے اب یہ زیادہ حقدار ہیں، لہذا وراثت کو منتقل کرو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 75 پر سورۃ انفال مکمل ہو گئی، انشاءاللہ ہم اگلی سورۃ توبہ کل پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آیا تھا کہ انہوں نے قرآن کریم نے ایک لفظ ذکر کیا ہے بحر۔ بحر کا معنی سمندر بھی ہوتا ہے اور دریا بھی ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پار کیا تھا یا دریا پار کیا تھا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس علاقے میں جس مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی اور جہاں پر فرعون غرق ہوا تھا، وہ ایک سمندر تھا، چھوٹا سمندر تھا۔ چھوٹے سمندر کو بڑا دریا بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ بحر کا لفظ دریا پر بھی بولا جاتا ہے، سمندر پر بھی بولا جاتا ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔